Video by Yusuf. Your vision, your idea over cinematic mastery. دیکھیں نماز شریعت کا کتنا بڑا حکم ہے. دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ. بعد نوافل کا بھی اہتمام کریں تو 8 9 10 نمازیں بن جاتی ہیں. پڑھ رہے ہیں 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک سوال اگر سامنے آئے، مثال کے طور پر اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی، جی پڑھی، آپ نماز پڑھ کے نکلے کہ غیر مسلم ہی آپ کو مل گیا، بھائی کدھر سے آ رہے ہیں نماز پڑھ کے؟ نماز کیا ہے؟ ہمارے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت. اچھا بتاؤ تو صحیح، نماز میں کیا پڑھا؟ جی ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، التحیات پڑھی، درود شریف پڑھا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا بتاؤ ثنا کا ترجمہ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا مجھے سمجھا دو تاکہ میں سمجھوں کہ آپ نے اللہ سے کیا کہا، کیا مانگا. التحیات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر کوئی سوال کر لے مجھ سے تو کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ مجھے سبحانک اللہم و بحمدک کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا مجھے التحیات کے معانی کا پتہ ہے، علم ہے؟ اگر تو ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو سوچیں دین کا وہ مسئلہ کہ جو روزانہ 5 مرتبہ ہم انجام دے رہے ہیں، بار بار انجام دے رہے ہیں، اس میں ہماری لا علمی کا یہ حال ہے تو عمرہ تو شاید کسی کو زندگی میں پہلی بار میسر آ رہا ہوگا، تو سوچیں اس کا علم اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا. پھر ہوگا کیا؟ وہ جو نہیں ہونا چاہیے، جو آئے دن ہم دیکھتے بھی ہیں، بھگت بھی رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ بس ذہن میں، ہماری سوچ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے بس جانا ہے، ایئر لائن بہت اچھی ہو، ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، وہاں کی رہائش بہترین ہونی چاہیے، آپ کی ضرورت ہے. اچھا وہاں کے سارے باقی معاملات ہونے چاہیے، لیکن وہ چیزیں ثانوی درجے کی ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ساری میرے قابل تو ہونی چاہیے. کیا میں بھی ان ہستیوں کے قابل ہوں کہ نہیں؟ ان مقامات کے قابل میں بھی ہوں کہ نہیں؟ میں اس پر بھی تو غور کروں نا کم از کم، کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں. بیت اللہ کیا ہے؟ اب ہمیں کیا پتا بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو جب کنارے پر پہنچے کہ جہاں سے بیت اللہ نے اوجل ہو جانا تھا، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی آنکھ میں آنسو بہر آئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا اس کعبے کی محبت کی وجہ سے کہ میں رہنا چاہتا ہوں لیکن تیرے پڑوسی مجھے رہنے نہیں دیتے، اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہوئے. یہ محبت کا عالم ہے. اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر کائنات کا، روئے زمین کا، وہ اللہ کا یہ گھر بیت اللہ ہی ہے جو اللہ نے بالکل پہلے تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد پوری کائنات کو اللہ نے وجود دیا. تو سوچیں کتنی عظمت کا مقام ہے وہ، کتنی عظمت ہے کہ یہ تو بیت اللہ ہے، اسی کے بالکل اوپر اگر آسمانوں پہ چلے جائیں تو وہاں پر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا. اور فرشتے کتنی تعداد میں؟ یعنی وہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. یعنی فرشتے اتنے زیادہ ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کہ انسانوں کو اللہ نہ بھی پیدا فرماتا. ویسے بھی ہماری عبادت سے کون سا اللہ کی عظمت بڑھ رہی ہے یا ہمارے گناہوں سے اس کی شان کم ہو رہی ہے؟ نہیں. لیکن فرشتے کتنے ہیں کہ اس بیت المعمور میں جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے زندگی پوری اس کی باری نہیں آتی. پھر اتنے فرشتے وہاں پر، اور اسی کے بالکل محاذات میں نیچے بیت اللہ ہے، ہمارا قبلہ، آپ کا قبلہ. اور وہاں سے 120 رحمتیں مسلسل اترتی ہیں، مسلسل. 60 رحمتیں طواف والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نمازیوں کو ملتی ہیں، 20 رحمتیں صرف ان کو جو بیٹھ کر صرف بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں. تو اب یہ کتنی اللہ سے ڈائریکٹ ایک تعلق. لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ تیاری نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے ہماری، جس کی وجہ سے وہ ساری برکات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مائنڈ سیٹ نہیں کیا اپنا کہ میں نے بیت اللہ میں جانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، عبادت کیسے، کیونکہ ہمارے اندر تو آداب بھی تو نہیں ہے نا. ہمیں عشق اور محبت کے آداب بھی نہیں معلوم، لا علمی حد تک بڑھ چکی ہے. صرف اس لیے اہتمام ہوتا ہے ان نشستوں کا. ظاہر ہے چند منٹوں میں ہم پوری طریقے سے آپ کے سامنے بات نہیں واضح کر سکتے، نہ یہاں پر بیٹھ کر ہم اتنا آپ کو تیار کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم مقصد کیا ہوتا ہے؟ فکر دینی مقصد ہے. فکر اگر اللہ نے عطا کر دی تو وجود خود بخود اس کو مل جائے گا. ہمارا ایک المیہ بڑا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں چیزوں کا احساس اور فکر نہیں ہوتا. جب احساس بھی نہیں، فکر بھی نہیں، تو پھر عملی میدان میں کیسے اتریں گے ہم وہ کام کس بنیاد پہ کریں گے؟ تو کوئی بھی کام ہے اس سے پہلے اس کی فکر ہوتی ہے، اس کا ایک نظم بنتا ہے، ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس عبادت کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے، اس مقام کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہاں پہ حاضری، لوگ تو بھاگ کر جاتے ہیں، بھاگ کر کس بنیاد پہ؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے،
عشق اور محبت کے تقاضے یہی ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم پھر کس مقام پہ ہیں؟ ہماری حیثیت، ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے عبادات، ہماری نیکیاں، ہمارا طرز زندگی، نظریہ حیات، طرز حیات تو کس نیچ پہ چل رہا سب کو پتہ ہے۔ ہمارے دامن میں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا لے کر جائیں گے جو وہاں پر اللہ کے نبی کو پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے در پہ حاضری، بیت اللہ کا دیدار، وہاں پہ پہنچنا، وہاں کے اثرات ثمرات، یہ ہم کیا لے کر جائیں گے اور کیسے ہوگا؟ یہ باتیں ناقابل بیان ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق میں نے کہا نا روحانیت سے ہے۔ اور روحانیت کی کیفیت ہماری کیا ہے؟ اتنی روحانیت ہماری کمزور ہے کہ ہم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر جائے نماز تک نہیں جا سکتے۔ روحانیت کا عالم یہ ہے۔ اور ذہن میں کیا تصور ہے کہ قبر سے نکل کے فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea over cinematic mastery. All digital solutions under one roof.